اگلی حدیث دیکھتے ہیں، اور یہ بھی بہت اہم حدیث ہے آج کے دور کے اعتبار سے۔ قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمان اور گستاخ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تمہاری طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں، لیکن میں تجھے اس کی بعض نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب عورت اپنا مالک یعنی نافرمان اولاد جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، بارش وہی برساتا ہے، یعنی اسی کو علم ہے کہ بارش کب ہوگی۔ ماؤں کے رحموں میں جو کچھ ہے اسے بھی وہی جانتا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، اللہ جانتا ہے۔ نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا، اللہ جانتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن جو اہم بات جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارا مین ٹاپک، والدین کی نافرمانی۔ یہ جو بات ہے والدین کی نافرمانی، یہ بھی آج ہمارے اس دور میں بہت زیادہ اثر انداز ہو چکی ہے۔ حدیث میں یہ جو الفاظ آئے ہیں، جب عورت اپنی مالکہ کو جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں مالک لکھا ہوا ہے، اور میں نے اس کے انٹرو میں بھی آپ کو یہ کریکشن کروائی تھی کہ یہاں اگر آپ اس کو مالکہ لکھ دیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ اذا ولدت الامۃ ربتہا، تو اس کا جو ٹرانسلیشن بنتا ہے ربتہا کا، وہ مالکہ سے ہے، یعنی جب عورت اپنی مالکہ کو جنے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب حدیث کے جو یہ الفاظ ہیں اس کے 2 معنی ہیں۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اس سے کیا مراد ہے کہ لونڈیوں کی کثرت ہوگی اور وہ اپنے مالک سے اولاد جنے گی تو پیدا ہونے والا بچہ اس کا آقا ہوگا۔ دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ اذا ولدت الامۃ ربتہا، یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے ہیں؟ ایک وقت تھا جب اولاد اپنے والدین کے سامنے دب کر رہا کرتی تھی، کبھی بھی سینہ تان کر بات نہیں کرتی تھی۔ والدین اگر کبھی آپ کو اللہ کی نافرمانی کا کہیں تو اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان کو منع کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کا انداز کاؤنٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کو اس طرح سے کہہ دے کہ یہ آپ نے کہا کیسے، ایسا تو سوال ہی نہیں کہ میں کروں، تو یہ انداز بھی درست نہیں، چاہے وہ دین کے خلاف کوئی عمل کرنے کا کہہ رہے ہوں تو بھی آپ اس انداز سے بات نہیں کر سکتے۔ بہت مہذب انداز میں والدین کو سمجھایا جا سکتا ہے اور ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے ربتہا، اس کا مطلب تو مالکہ ہے، لیکن مراد اس سے دونوں ہے، بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ لیکن خاص مالکہ کا جو لفظ ہے وہ شاید یہاں پر اس لیے آیا ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ اپنی ماں کی بہت سپورٹیو ہوتی ہے۔ سوچ سکتی ہے کوئی ماں کہ اس کی بیٹی اس کے سامنے بدتمیزی کرے، بیٹے سے تو پھر بھی شاید یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ کچھ بھی بول جائے، لیکن بیٹیوں سے یہ امید نہیں رکھتی ماں۔ شاید اس وجہ سے ہی یہ جملہ آیا ہے کہ عورت اپنی مالکہ کو جنے۔ لیکن قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ مائیں بیٹیوں سے بھی ڈریں گی، انہیں ٹوک نہیں سکیں گی کسی بات پر، اور یہ وقت آئے گا نہیں بلکہ آ چکا ہے۔ بیٹیاں جو دل چاہے، جو منہ میں آئے، والدین کو کہہ جاتی ہیں، آپ نے ایسا کیوں کہا، آپ نے ایسا کیسے کہا۔ یہ اس طرح کے الفاظ کہنا کوئی میٹر ہی نہیں کرتا، بڑا آسان ہو گیا ہے ماں باپ کے ساتھ اس لہجے میں اس انداز سے بات کرنا۔ اور جب مائیں سمجھاتی ہیں یا والدین سمجھاتے ہیں تو آگے سے پھر کیا جواب ملتا ہے؟ بہت ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہ ٹھیک ہے پھر آپ ہی ٹھیک ہوں گی، ہم تو آپ کو لگتے ہی غلط ہیں، میں تو ہوں ہی غلط، میں ہوں ہی ایسی، بجائے یہ کہ بات سمجھیں۔ آگے سے یہ رسپانس ملتا ہے والدین کو۔ اگر کوئی بھی والدین آج کے دور میں اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو یہ کس کی بد نصیبی ہے، والدین کی یا اولاد کی؟
اولاد کی بدنصیبی ہے کہ اس نے اپنے لیے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا. آج وہ دور آ گیا ہے کہ جب والدین اپنی اولاد سے اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اولاد کو غصہ آ جاتا ہے. جو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے، موبائل ہے، اسمارٹ فونز ہیں، وہ بوڑھے ماں باپ کو یوز کرنا نہیں آتے. میں نے ایک ماں کو دیکھا تھا کہ ماں نے اپنے بیٹے سے جب کہا کہ بیٹا مجھے بھی اس میں کچھ سکھا دو، میں بھی تھوڑا سا بور ہوتی ہوں، کچھ وقت گزاروں اس کے ساتھ، بیٹے نے جھڑکتے ہوئے کہا کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو یہ سب اس عمر میں سیکھنے کی، سو جائیں، آرام کریں، اللہ اللہ کریں. یہ جواب تھا اس بیٹے کا. تو آج کے دور میں جب والدین بات کرتے ہیں، وقت مانگتے ہیں تو اولاد کو غصہ آتا ہے، لیکن جب دوست کی کال آ جائے یا دوست ملنے کو کہے تو بہت خوشی سے بہت سارا وقت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بہت کم ایسی اولاد ہے جو یہ جانتی ہے کہ اس کے بوڑھے ماں باپ اس عمر میں کون سی میڈیسن لیتے ہیں، کیونکہ یا تو وہ لا کر بھی نہیں دیتے، اس وجہ سے نہیں معلوم، یا وہ اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ ان کو اس بڑھاپے میں کون سی میڈیسن کی ضرورت ہے، خود ہی منگواتے ہیں، خود ہی کھا لیتے ہیں. تو آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے اپنے آس پاس یہ فتنہ پھیل چکا ہے، والدین کی قدر نہیں رہی، نافرمانی بے تحاشا بڑھ گئی ہے. ہم اپنے آپ کو ان والدین کی جگہ رکھ کر سوچیں. ہم تو سوچ سکتے ہیں شاید آپ ابھی اس دور سے، یہاں جو ینگ جنریشن ہے وہ اس دور سے نہیں گزری، لیکن جب آپ والدین بن جائیں گے آپ اس وقت سوچئے گا کہ آپ کے ماں باپ کس دور سے گزرے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا ہے. میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ شدت سے یاد آئیں. میں سمجھی شاید اس وجہ سے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، لیکن پھر اس نے کہا کہ میں نے جس طرح سے اپنا حمل کا وقت، پریگننسی کا ٹائم گزارا، اور جب میری ڈیلیوری ہوئی تو مجھے آپ شدت سے یاد آئیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کو پیدا کیا، اور اب ہم اتنے بڑے ہو گئے، آپ نے یہ پورا وقت کیسا گزارا. مطلب میری بیٹی کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں میری، میں اتنی فکر میں ہوں کہ میں کیسے ان کو پڑھاؤں گی، ان کو کس طرح سے کھلانا ہے، پھر کس طرح سے ان کو بڑا کرنا ہے، پھر ان کو پڑھا لکھا کر ان کی شادیوں کی فکریں کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ بے شک ہم ان تمام کاموں کو اللہ کی مدد کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں، اللہ ہی کی توفیق تھی اور اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت تھی، لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اولاد کو پیدا کرتے ہیں اور پھر کس طرح سے بڑا کرتے ہیں. یہ جب ہی سمجھ آتا ہے جب ایک بچی اس دور سے گزرتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے. لیکن اس کے باوجود ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اولاد نہیں سوچتی کہ وہ کتنا ہرٹ ہوتے ہوں گے، کتنا ان کا دل دکھتا ہوگا جب کوئی ایسا جواب سامنے سے دے دے کہ آپ چھوڑیں، آپ رہنے دیں، آپ کو کیا پتا، تو کتنا ہرٹ ہوتے ہوں گے. بے شک اگر کبھی کبھار والدین غصے میں کچھ کہہ بھی جائیں، آپ اپنے آپ کو صحیح بھی سمجھتے ہوں، تو ادب کیا ہے، خاموش ہو جائیں اس وقت. ضروری تو نہیں کہ سامنے سے جواباً کہا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے، اوکے میں دیکھ لوں گی، آپ رہنے دیں. اس طرح کے جملے کہنا یہ والدین کی سخت نافرمانی ہے. جو اولاد اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے وہ خود اپنے لیے تباہی کا سامان اکٹھا کرتی ہے، اور ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں وہ اس چیز کو نہ دیکھے. جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوگا وہی وہ دنیا میں ضرور دیکھے گا. یہ ایک فارمولا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جب والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو پالتے پوستے ہیں، تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ پوری دنیا کا سامان ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیا جائے، دنیا ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے. لیکن جب بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا وقت آتا ہے تو اولادیں کیا کرتی ہیں پھر؟ اولڈ ہومز سنا ہے آپ نے کبھی؟ سب کی بات تو میں نہیں کر رہی، ایسے بھی خوش نصیب اولاد ہے جو اپنے والدین کی بہت قدر کرتی ہے، اپنے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی جنت بناتی ہے. لیکن بہت سارے ایسے بدنصیب اولاد ہے جو اپنے والدین کو جب ان کی خدمت کا وقت آتا ہے تو اولڈ ہومز میں ڈال دیے جاتے ہیں. وہ چاہے کتنا بھی اچھے سے اچھا اولڈ ہوم ہو، جہاں اچھے سے اچھا کھانا پینا پرووائڈ کر رہے ہوں، جہاں ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہو، لیکن پھر بھی وہ محبتیں، وہ خوشیاں وہ اولڈ ہوم تو نہیں لا کے دے سکتا کسی ماں باپ کو. ماں باپ کے اندر کیا پتھر کا دل ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز فیل نہیں کرتے. آپ نے سنا ہوگا کہ بچہ اور بوڑھا دونوں برابر ہیں، لیکن ایک بوڑھے کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ جھریوں والا ہوتا ہے، اور ایسا بچہ شاید آج کی اولاد کو اچھا نہیں لگتا. ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو اس
ٹاپک پر ہی دیکھی کہ جس میں اولڈ ہوم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہاں جو جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی فیلنگز شیئر کی گئی تھی. ایک شخص نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو میری اولاد کو 3 دن تک میری موت کی اطلاع بھی نہ دینا. ایک شخص کے بارے میں وہاں کے جو آنر تھے انہوں نے بتایا اولڈ ہوم والوں نے کہ ایک شخص کا یہاں پر انتقال ہوا, ہم نے اس کے گھر والوں کو اطلاع دی, اس کی بہن کو اطلاع دی, اس نے کہا بچوں کو اطلاع دو, بچوں کو اطلاع دی, انہوں نے کہا ہم آج آتے ہیں کل آتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے وہ وقت آ گیا کہ ہمیں ہی تدفین کرنی پڑی, کوئی لینے وارث نہیں آیا ان کا. اب یقین کریں یہ ویڈیو دیکھ کر فیلنگز ایسی ہو رہی تھی کہ اگر اللہ نہ کرے آج ان کی جگہ میں ہوتی یا ان کی جگہ میرے والدین ہوتے تو ہمارا ہوتا کیا, دنیا بھی خراب اور آخرت بھی. یہ تو ایک جسٹ میں مثال دے رہی ہوں, ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک شخص نے یہاں تک بھی بتایا اس ویڈیو میں کہ میں اولڈ ہوم میں میرا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے, مجھے ہر طرح سے آسائشیں دی جاتی ہیں, میری صحت کو بھی دیکھا جاتا ہے, میری ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, لیکن پھر بھی میں اپنے اولاد کو, اپنے پوتے پوتیوں کو یاد کرتا ہوں. اور وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اس اولڈ ہوم کے گیٹ کے باہر اپنے فرصت کے وقت میں باہر یہاں کرسی لگا کر بیٹھتا ہوں اور یہاں سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا ہوں جب وہ اپنی گاڑیوں میں اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے آتے جاتے ہیں, پیدل آتے جاتے ہیں, بچوں کو اسکول لے کر چھوڑنا. مجھے اپنا ماضی یاد آتا ہے کہ میں بھی اسی طرح سے اپنی اولاد کو ہاتھ پکڑ کر لے کر نکلا کرتا تھا. کیا اس دن کے لیے پیدا کرتے ہیں اولاد؟ کیا اس اولاد کی تمنا کرتے ہیں ہم کہ ہمارا یہ حال ہو؟ بعض اوقات اتنے زیادہ سنگ دل بن جاتے ہیں کہ ماں باپ سے ان کی یادیں تک بھی چھین لیتے ہیں. جب شادی ہوتی ہے ایک میاں بیوی ایک گھر میں ایک جوڑے کی حیثیت سے رہتے ہیں. جب ایک وقت آتا ہے وہ دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی جدائی کا وقت آ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اولاد اتنی سنگ دل بن جاتی ہے کہ اس ماں سے یا اس باپ سے اس کی یادیں بھی چھین لینے پر تل جاتی ہے, اس گھر کو بیچ دینے کے درپے ہو جاتی ہے کہ اس گھر کو بیچو. اس گھر سے اس عورت کی یا اس مرد کی یادیں جڑی ہوتی ہیں, مگر کہتے ہیں کہ اس گھر کو بیچو, اس کا حصہ دو ہمیں. اور یہ بھی ہمارے آس پاس ایک مثال موجود ہے, بہت قریب ہے ہمارے, بہت کلوز ہے ہماری, جنہوں نے اپنی جوانی کے دور میں ہی شوہر سے علیحدگی لے لی تھی. بہت ینگ ایج میں ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا, 6 بچے ہیں ان کے. انہوں نے جوانی سے لے کر اب بڑھاپے کی ایج تک انہوں نے کسی دوسرے مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا, یعنی چاہتی تو وہ شادی کر لیتی, مگر 6 بچوں کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی وقف کی اور پوری زندگی اسی طرح سے گزاری. بچوں کی پڑھایا لکھایا, کھلایا پلایا. وہ کہتی ہیں مجھے نہیں معلوم کیسے اللہ نے ان کو کھلایا پلایا, میں نے لوگوں سے مانگ کر کھلایا, جس طرح سے مجھ سے ہو سکا میں نے ان کو کھلایا, ان کو بڑا کیا, ان کی شادیاں کی. لیکن آج ان کے بیٹے اس بات کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ اس گھر کو بیچو, ہمیں ہمارے حصے دو. لیکن وہ ماں اس وقت ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایسا غلط فیصلہ نہیں کرنا ورنہ آپ کہاں کی رہیں گی, نہ ادھر کی اور نہ ادھر کی. یعنی ایک بیٹا کہے گا کہ اب آپ اس بیٹے کے گھر جاؤ, جب اس بیٹے کے گھر جاؤ گے تو بہو کہے گی اب آپ کی باری اس گھر کی, آپ ادھر جاؤ. یہ زندگی رہ جائے گی آپ کی. تو آپ ایسا فیصلہ نہ لیں. تو آپ سوچیں کہ اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب اس کا اترا ہوا چہرہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا اور برداشت کرنا مشکل لگتا ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کو کیا کہتے ہیں؟ ماں میری ہے. سنا ہے کبھی؟ ہماری فیملی میں یعنی ہم بھائی بہنوں میں جو مجھ سے چھوٹا بھائی ہے, دونوں چھوٹے بھائی مجھ سے اس بات پر لڑا کرتے تھے. جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو وہ کہتا تھا میں امی کے ساتھ اس طرف بیٹھوں گا اور وہ دوسرا کہتا تھا میں امی کے ساتھ اس طرف بیٹھوں گا. اس بات پر دونوں کا جھگڑا ہوتا تھا. بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر دونوں کو بٹھایا جاتا تھا کہ دونوں ہی سائڈ پر امی ہیں, یعنی بیچ میں امی ہے, ایک طرف ایک بھائی بیٹھ جائے دوسری طرف ایک بھائی. مگر ضد ہوتی تھی نہیں امی میری ہیں, میں اس طرف سیدھی طرف میں بیٹھوں گا. اس بات پر جھگڑا ہوتا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچپن جب تھا تو بچے کہتے تھے کہ ماں میری ہے, ماں میری ہے. جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو کہتی ہے کہ ماں تیری ہے, ماں تیری ہے. یعنی اب میرے گھر اس کا ٹھکانہ مشکل ہے, اب آپ لے جاؤ اپنے گھر. ایسا وقت ہے یا نہیں؟ یہ اولڈ ہومز کیا ہیں؟ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب ماں یا باپ ہمارا نہیں, اب یہ رکھ لیں اپنے پاس.
جی منظر. یہی بات ہے کہ ہمیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، لیکن کرنے والے کا دل کتنا سخت ہے اور کتنا سنگ دل ہے کہ وہ بالکل بھی اس بات پر نہیں غور کرتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. شرم کا مقام ہے کہ روم لاک کر کے کھانا کھاتے ہیں، اور وہ ماں باپ جو اپنے منہ کا نوالا تک اپنی اولاد کو دے دیتی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کی اولاد بھوکی سوئے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہماری نسلوں پر رحم فرمائے اور ان کو صحیح سمجھ دے. اب یہ ٹاپک تو بہت زیادہ واسٹ ہے، اس پر ہم جتنی چاہیں بات کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے، کیوں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، قرآن اور سنت کا علم انہیں دیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے ان فتنوں سے، اس دور سے محفوظ رکھے. یہ جو بارش کے قطروں کی طرح سے پھیلیں گے، ان کا ایک قطرہ بھی ہمارے گھروں تک نہ پہنچے. والدین ہم سے مانگتے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں مانگتے. پیسہ تو وہ خود ہمیں اپنا دے جاتے ہیں، مال تو وہ خود ہمیں اپنا دے جاتے ہیں، ہم سے تو وہ صرف اور صرف اپنا حق مانگتے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں مانگتے. وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس دینے کے لیے. ہمارے ملک میں تو یہ اس طرح کے فتنے ہیں، اور لیکن آپ باہر ملکوں میں جانتے ہیں، یورپ ممالک میں کسی ماں باپ کو بچے پر کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس کو کچھ کہہ سکیں. اگر اس کی کسی ماں باپ کی 13-14 سالہ بچی رات کے 1 بجے بھی گھر آتی ہے تو ماں باپ کو اختیار نہیں کہ وہ اسے پوچھ سکے کہ کہاں سے آئی ہو. اگر کوئی ماں اپنے چھوٹے بچے کو کسی غلطی کرنے پر سزا کے طور پر تھپڑ مار دے، اور اگر وہ بچہ فوراً کال کر کے پولیس کو بلا لے تو پولیس آئے گی، اس بچے کو لے جائے گی، اپنی کسٹڈی میں رکھے گی، اور ماں باپ پر مقدمہ چل جائے گا اور ان کو اس جرم کی سزا ملے گی. تو یہ حالات ہیں سرکشی کے. تو وہاں پر تو فتنوں کا الگ ہی حال ہے، لیکن یہاں ہمارے آس پاس بھی، ہمارے ملک میں بھی، مسلمانوں کے آس پاس بھی فتنے کچھ کم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس فتنوں کے اس دور سے، ان کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے. ہماری کلاس کا وقت مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.